الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و سلام میرے نہایت واجب احترام حاضرین و سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس روحانی ایمانی یگانی محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سچوں کی صحبت. قرآن کریم نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ توبہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کا پیارا خطاب صرف امت محمدیہ کے حصے میں آیا ہے، اور اللہ نے ان پیارے الفاظ سے قرآن پاک میں اس امت کو 88 مرتبہ یاد فرمایا ہے. پہلی امتوں کو یا پہلی جو پہلے امتی تھے انہیں یا اہل الکتاب اور یا بنی اسرائیل جیسے الفاظ سے خطاب کیا جاتا تھا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے تقوی کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 تقوی عن الشرک، نمبر 2 تقوی عن المعاصی، نمبر 3 تقوی
قسم کا تقوی اختیار کرنے کے بعد بھی سچوں کی صحبت و معیت کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی تقوی سے بات نہ بنے گی جب تک کسی کامل کا دامن ہاتھ میں نہ ہو۔ قیامت کے دن جب دنیاوی تعلقات کی بنا پر سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دین کی بنیاد پر کی ہوئی دوستی باقی رہے گی اور کام آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن دوست دشمن ہو جائیں گے، ہاں مگر نیکوں کی دوستی قائم رہے گی۔ یعنی نیکوں کا جو نیک لوگ ہیں ان کے علاوہ جو جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ دشمنوں میں بدل جائیں گی۔ لہذا دوستی ایسو سے کرو جو یہاں بھی قائم رہے اور وہاں بھی قائم رہے۔ پیر بابو نے ولیوں کی اس مضبوط دوستی کو کتنے پیارے اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کی معیت اپنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور جس نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور چیلنج اعلان کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، اکثر لوگ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے۔ اس بے ایمان نے اس موقع پر اس حقیقت کا اقرار اور اعتراف بھی کیا تھا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، میرے بندوں پر تو غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان کن کن طریقوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے کون کون سے راستے استعمال کرتا ہے، اور پھر اللہ کے مخلص بندوں اور شیطان کی طاقت میں کتنا فرق ہے کہ جن کے سامنے روز اول ہی وہ ہتھیار ڈال کر اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ پہلے شیطانی حربوں کا ذکر کیا جائے گا اور پھر اولیاء الرحمن، جو رحمان کے دوست۔ اولیاء کا معنی ہوتا ہے مددگار دوست، رحمان کے دوست۔ اولیاء شیطان، شیاطین یا شیطان یعنی شیطان کے دوست۔ یہ دو کیٹیگری ہیں، یہ دو طاقتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ محبت کی نظر اور ہے، عداوت کی نظر اور، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ شیطان اور دشمن انسان۔ کوئی شخص کتنا ہی سچا اور آپ کا خیر خواہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو کہے کہ اس راستے پر نہ جانا کیونکہ اس راہ پر تیرا فلاں دشمن بیٹھا ہوا ہے، تو پھر بھی اس بات میں جھوٹ کا یا مذاق کا امکان ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی دشمن وہاں سے چلا جائے، اور اگر 100% یقین ہو کہ دشمن ضرور بیٹھا ہوگا پھر بھی احتیاط نہیں کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ جبکہ شیطان کی دشمنی کے بارے میں اس ذات نے بتایا کہ جس سے زیادہ سچی کسی کی بات نہیں اور جس سے زیادہ پکا کسی کا قول نہیں،
اور اس کتاب میں بتایا گیا کہ جس کی شان یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس رسول نے بتایا جو انسانیت کا سچا خیر خواہ اور رحمت للعالمین کی شان والا ہے، پھر بھی اگر ہم یقین نہ کریں یا اس دشمن سے بچنے کے لیے کچھ نہ کریں جو دشمن ہماری جان کے در پہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تو پھر ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ دنیا کے دشمن تو کبھی کبھی حملہ کرتے ہیں، مگر شیطان ایسا دشمن ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے مشکات 18 کو کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو چیختا ہے تو یہ شیطان کے کجوکا لگانے کی وجہ سے ہے۔ جب پیدا ہونے والے بچے کو جسے ابھی گناہ کا امکان ہی نہیں چھوڑتا تو عاقل بالغ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا؟ جبکہ اب الانبیاء اور اب البشر کو اس کمینے نے معاف نہ کیا، تو کس کھیت کی کھیت کی مولی ہے؟ بلکہ ایسی بات کہنا بذات خود شیطان کا حملہ ہی ہے۔ ایک بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان سے بچ گیا ہوں۔ جب تو وضو کرتا ہے وہ اس وقت ہی تیرے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرتے ہوئے حملہ کرنے والے شیطان کا نام بدحان ہے۔ ترمذی شریف کی صفحہ 19 پر یہ حدیث موجود ہے کہ وضو کرتے ہوئے حملہ کرنے والے شیطان کا نام بدحان ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ عین نماز کی حالت میں جب پوری توجہ نماز کی طرف نہیں کر پاتا تو یہ بھی شیطان ہی کی طرف سے ہے، جس کو حدیث میں اختلاس فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک شیطان ہے جو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ کو نماز سے ہٹا دیتا ہے، اور اس شیطان کا نام اختلاس ہے۔ یہ بندے کی نماز میں سے شیطان کا ڈاکہ ہے، اور نماز میں بندے کی توجہ ادھر ادھر کرنے والے شیطان کا نام حدیث میں حنظب بتایا گیا ہے۔ اب توجہ ادھر ادھر کرانے والے فرشتے کا نام حدیث میں حنظب بتایا گیا، مشکات سے صفحہ 19 پر موجود ہے۔ حالانکہ نماز کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قرب میں ہوتا ہے، اور جب اہل ایمان کی نماز معراج المومنین ہے تو حضور علیہ السلام کی نماز تو معراج کی بھی جان ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ عین دوران نماز مسجد نبوی شریف میں شیطان نے حضور علیہ السلام پر بھی حملہ کی کوشش کر ڈالی۔ یہ پورا واقعہ مشکات شریف صفحہ 91 پہ اگرچہ ناکام ہوا، صفحہ 91 پہ لکھا ہوا ہے اگرچہ شیطان جو ہے ناکام ہوا، اور ہوتا کیوں نہ کہ حضور تو امام الانبیاء ہیں، جبکہ اس لائن کا تو اپنا بیان ہے کہ مفلسین پر بھی میرا بس نہیں چل سکے گا، تو جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ شیطان لائن انسان کے عروض کو ناکار کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا میرے وضو کرنے سے ہمارے اعضاء کے گناہوں کو نکال باہر کرتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کلی کرنے سے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے سے ظاہری صفائی بھی ہو جائے گی اور ناک کے گناہ بھی نکل جائیں گے، جس سے باطنی طہارت بھی ہوگی۔ چہرہ دھوتے وقت چہرے سے متعلقہ تمام صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی۔ ہاں دھو کے تو ہاتھوں کے گناہ ختم، یہاں تک کہ میرے لجپال آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ نکل گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کانوں سے بھی۔ اور جب پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے اندر کے گناہ بھی۔ پھر نماز، اور نماز کے لیے مسجد کی طرف جانا بندے کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ دیکھیے ایسا دشمن جو انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اللہ نے اس کے حملوں سے ہمیں کیسے بچایا؟ اس لیے حکم دیا کہ تم خود اس کے شر سے نہیں بچ سکو گے، مجھے ہی عرض کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے تو فوراً یہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث میں نے پڑھا کہ جب جس بندے کو برے خیال آتے ہیں تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان کی عزت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ جسمانی بیماریوں سے زیادہ بری بیماری روح کی ہے، جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہی ضائع کرنے کی کوشش میں شیطان رہتا ہے۔ ہم لوگ جسمانی امراض کے لیے بڑے علاج ٹیسٹ کراتے ہیں، اگرچہ جتنے مہنگے ہی کیوں نہ ہوں، مگر روح کی بیماری کا اتنا آسان اور بالکل مفت علاج بھی نہیں کر سکتے کہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ کیا ہم شیطان کے حملے کی زد میں تو نہیں آ چکے؟ ایک بندے سے شیطان خود ہی گناہ کرواتا ہے اور پھر اس کا مذاق بھی اڑاتا ہے، تو جب اپنے ماننے والوں کا نہیں بنتا تو آیا بندے خدا تیرا کب بنے گا؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جمائی لیتے وقت ہا کی آواز نکالتا ہے، یعنی جمائی لیتے وقت ہا کی آواز نکالتا ہے، حدیث میں ہے، تو شیطان دیکھ کر ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے یعنی ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے، اور دوسری میں ہے شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، خود ہی چوری کرواتا ہے، اور جب چور کو سزا ملتی ہے تو خوشیاں مناتا ہے کہ مسلمان کو کیسے ذلیل کروایا ہے، گناہوں کے زخم لگا کر محروم رکھنے کی بجائے ان پر نمک پاشی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قریش مکہ جو شیطان کے خاص چہرے تھے، ان کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کیا اور کہا آج بدر میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں دیکھی تو الٹے پاؤں دم دبا کر بھاگ نکلا۔ جب ان اپنے دوستوں کے کام نہ آیا تو اے غافل مسلمان تیرے کام کیا آئے گا؟ اس لائن نے میر جعفر صادق سے غداری کروائی، ان کو اپنا مستقبل کتنا درپشندہ نظر آیا ہوگا، مگر لعنت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہی حال فرعون اور یزید کا کر ہے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صبح جلدی اٹھ کر نماز باجماعت ادا کرو، مگر ہم نے چونکہ ہر کام میں شریعت کی مخالفت کی ٹھانی ہوئی ہے، شادی بیاہ ہو یا غمی کا موقع ہو، شیطان ہم سے اپنا کام کروا ہی لیتا ہے۔ اس بہانے کے برادری کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کاش کے برادری جتنی فکر ہی ہمیں اللہ رسول کی ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، مشکات شریف صفحہ 90 پر ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یعنی جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔
شاید اسی وجہ سے بے نماز سارا دن گانے سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ناپاک گانوں سے ناپاک کام ہی ہوگا۔ صبح اٹھ کر اللہ کو سجدہ کرتا تو دل میں سرور پیدا ہوتا، آنکھوں میں نور پیدا ہوتا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ جلدی اٹھ کر نور لے لے، یا نماز نہ پڑھ کر کانوں میں شیطان کا پیشاب کروا لے، یا اس کا بہانہ کھا لے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 63 پر ہے، جو صبح کی نماز کو گیا اس نے ایمان کا جھنڈا بلند کیا، اور جو نماز پڑھے بغیر اٹھتا ہی بازار کو دکان پر بھاگ گیا، وہ شیطان کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ دنیا گر منافق دے یا کافر دے گر سوندے ہو، نقش نگار کرے جے میں کر دی عورتیں سونے موندی ہو، بجلی وانگ کرے لشکارے سردیا تو جوندی ہو، حضرت عیسیٰ دی سلوانگو ویدیاں راہ کو اندے ہو۔ قیامت کے دن شیطان کی بے وفائی ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم۔ اس آیت کے تحت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اہل ایمان شفیع کی تلاش میں نکلیں گے اور پھرتے پھراتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بس جب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرا رب مجھے شفاعت کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا، میں جب اٹھوں گا تو میری مجلس سے بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو پھوٹے گی جسے ہر کوئی سونگے گا، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پاس آؤں گا اور میرا رب میری سفارش قبول فرمائے گا اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مجھے نور عطا کرے گا۔ یہ منظر جب کافر دیکھیں گے تو آپ اس میں کہیں گے کہ مسلمانوں کو تو شفیع مل گیا ہے، سفارش کرنے والا مل گیا ہے، چلو ہم بھی کسی کو شفیع کو تلاش کریں، یعنی سفارش کرنے والے کو تلاش کریں۔ بس وہ کہیں گے ہمارا شیطان کے سوا کون ہے، اسی نے تو ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اہل ایمان کو تو سفارش کرنے والا مل گیا، بتا ہماری سفارش کون کرے گا، سوائے تیرے، چل تو ہماری سفارش کر کیونکہ تو نے ہی ہمیں رائے راست سے بھٹکایا۔ بس اس کی مجلس سے سخت بدبو پھوٹے گی اور وہ پھر وہ چیخ مار کر بھاگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے کہ بے شک ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا اور ایک میں نے، تم ہی بدبخت ہو کہ اللہ کے وعدے کی پرواہ نہ کی اور میری طرف بھاگتے آئے۔ یہ شیطان کہتا ہے واپس کس کو؟ جو شیطان کے راستے پر چلے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور باروز محشر جب شیطان نے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور روز محشر حساب کتاب کے دن بھی وہاں پر وہ اس آدمی کو ذلیل کرے گا۔ سنو پھر کیا کہتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے کیوں برا کہتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ باب فعل سے اس میں فاعل کا مذکر ہے کہ سبحان اللہ، شیطان کو یعنی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی جو ان کے راستے پر ہوتے ہیں۔ شیطان کو مددگار ماننے والے ذلیل ہو گئے اور اس نے اپنے ماننے والوں کو سر محشر دھوکہ دیا اور اللہ کے محبوب کو
حاجت روا ماننے والوں کی آقا علیہ السلام نے یعنی سیر معیشت حاجت روائی فرما کر بتا دیا کہ دنیا میں یہی لوگ سچے عقیدے والے تھے، اور ان کے عقیدے کو شرک سے اگر ذرہ برابر بھی تعلق ہوتا تو آج یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے 20 وعدے کیے، سب پورے ہوئے۔ شیطان نے اپنے ماننے والوں سے 17 وعدے کیے مگر ایک بھی وفا نہ کیا۔ یعنی رب ذوالجلال نے اہل ایمان سے 20 وعدے کیے اور وہ سارے پورے کیے۔ شیطان نے اپنے ماننے والوں سے 17 وعدے کیے مگر ایک بھی وفا نہ کیا۔ اتنے ظلم سہ کر بھی اگر شیطان کے خلاف بغاوت پیدا نہ ہو تو یہی کہا جا سکتا ہے دنیا میں قتیل اس سا منافق کوئی نہیں، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اور اے شیطانی قوموں میں اپنے شب و روز اور زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنے والے غیرت سے کام لو اور شیطان کی فرما برداری سے بغاوت کا اعلان کرو۔ جب وہ سر محشر تمہیں رسوا کرے گا تو تم آج ہی کیوں نہیں اس سے جان چھڑا لیتے؟ شیطان کے دامن کو چھوڑ دو اور شیطان سے دامن چھڑا لو اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ جن کے دامن سے وابستگی یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں بھی باخدا اللہ کو ان کے دامن کا بڑا لحاظ ہوگا۔ شیطان اور شیطانی اعمال یہ لعنت بھیجو اور آگے بڑھ کر محبوب خدا کے قدموں کو چوم لو اور وجد میں آ کر جھومتے ہوئے عرض کرو اے پیارے آقا عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر، عاشقی کا حوصلہ بیکار ہے تیرے بغیر، آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر، کیونکہ نبی کے در پہ قسمت ہی بدل جاتی ہے لوگوں کی، نبی کے در پہ قسمت ہی بدل جاتی ہے لوگوں کی، جو آتے ہیں وہ ابو بکر و علی بن کر نکلتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر عمل کرنا مشکل اگرچہ ہے، 5 وقت مسجد کی حاضری، صدیوں کا وضو، حرام و حلال کی تمیز، رائے حق میں جان قربان کرنا، مگر جنت کو اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں میں رکھ دیا ہے، جبکہ دوزخ کو مرغوبات سے ڈھانپ دیا گیا ہے جن کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے۔ دین کی بات ہو تو بار بار گھڑی دیکھی جاتی ہے اور کھیل تماشا ڈرامہ فلم لگی ہو تو ساری رات گزر جائے پرواہ نہیں، یعنی ان چیزوں میں پرواہ نہیں۔ دین کی بات ہو تو گھڑیاں دیکھتے ہیں، کب یہ جان چھوڑ سکتا ہے۔ شیطانی حربیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں شیطان کو تمام وسائل اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو کسی کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے کام میں لائے جا سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 سود ہے، اس میں ہر قسم کی شیطانی آوازیں شامل ہیں، چاہے وہ فلمی گانوں کی آواز ہو یا دین اسلام کی مخالفت میں، لیکچرز اور مباحثے اور مناظرے۔ شیطان کی اپنی آواز تو کوئی نہیں، وہ اپنے چیلوں اور پٹھوں کی زبان سے بولتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی زبان سے بولتا ہے۔ شیطان اپنے تمام لشکروں کو لے کر اہل حق پہ بڑھ چڑھ کر دوڑتا ہے،
جیسے افغانستان اللہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کا راستہ روکنے کے لیے اللہ نے اہل ایمان پر جہاد فرض کیا، جس کو نام نہاد مسلمان جو در حقیقت شیطان ہی کے چیلے ہیں دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، شرم تو مگر نہیں آتی؟ نمبر 3، شیطان مال و اولاد میں شریک ہو کر مال کو غلط جگہوں میں استعمال کرواتا ہے اور اولاد کو غلط راہ پر چلاتا ہے۔ اولاد غلط کر رہی ہوتی ہے، والدین اس کا اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ یہ کیا کام ہے؟ یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان بھی کروا رہا ہے۔ مال کمانے میں محنت ہماری ہے اور خرچ کرنے میں مرضی شیطان کی، جیسا کہ خوشی غمی کے موقع پر ہوتا ہے کہ ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، اگر کنجری نہ آئے شراب نہ چلے تو شادی کا مزہ ہی کیا؟ اولاد مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتی ہے مگر اس کی تربیت اسلامی کی بجائے، اسلامی خاندان کی بجائے شیطانی ہوتی ہے۔ دیندار، حافظ، عالم بنانے کی بجائے عیسائیوں کے اسکولوں میں بیچ کر ان کے مذہب اور ان کی آخرت کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، اور دیندار لوگوں کو پاگل و دیوانہ کہا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو، دنیا اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اہل خرد کی جھوٹی باتیں سن کر لوگوں کو دیوانے اچھے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، زوجین اگر ازدواجی طبقات سے پہلے اس عمل کی دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، گمراہ کرنے کے شیطان کے جھوٹے وعدے، جن کے چکر میں آ کر کئی لوگ اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا عمل ہے جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ یعنی میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک جائز پیر جو خدا کو سجدہ کرنے سے تو روکتا ہے مگر خود اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ خدا تو میرے اندر ہے اور میں 24 گھنٹے نماز میں رہتا ہوں، لہٰذا مجھے اور میرے مریدین کو 5 وقت نماز کی ضرورت نہیں، اور بزرگوں کی طرف منسوب اشار پڑھ کر لوگوں کو نماز روزے سے روکتا ہے۔ ایک مرید اس کا مالدار ہو گیا تو اس کو دے کر ہزاروں دنیا دار دین سے بیزار ہوئے۔ اس کے مرید ہو گئے کہ ہمارے پاس بھی دولت کی رہ ہو جائے گی۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کا دوزخ بڑھنے کی فکر میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور اوپر جانے کی کوشش میں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر اس مضمون کو بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، مگر خدا کی قسم ہم مسلمان قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ شیطان کا عمل ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث شریف میں ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان